پھر سال کے بعد بہت بڑی گرمی دیتی، زیادہ دے کے دیتی۔ ایک میرے ذہن میں بات آ گئی یار، وہ بھی سن لو، کیا خوب پیچھے یاد رکھیں گے، یاد رکھو خدا کی قسم یہ بھی اچانک آئی ہے۔ اچھا، وہ جناب شہنشاہ بغداد کے خادم تھا، ایک غلام تھا، ایک مرید تھا، وہ ہر سال بڑی گیارہویں دیا کرتا تھا، 50 دے گے، 100 150 دے کے دیا کرتا تھا۔ ایک سال ایسا ہوا کہ اس کے پاس 25 پیسے تھے، وہ کہنے لگا ہر سال اتنی دے کے دیتا ہوں، مرضی میری سرکار کی، جس حال میں رکھے بہتر ہے، جس حال میں رکھے بہتر ہے۔ وہ نرنجے جیندی میں پاوے رنجے ساری نے، کوئی بات نہیں۔ اگر پہلے 50 100 150 دے کے دیا کرتا تھا، اس ماہ اس سال میرے پاس پیسے نہیں ہیں تو پھر کیا ہوا، 25 پیسے تو ہیں۔ بہت پریشان تھا۔ اچانک اس نے وہ چنے وغیرہ لیے، چھولے بھنے ہوئے چنے لیے، ختم پاک پڑھا اور 1-2 بچوں کو دے دیے، اور رات کو سویا اسی پریشانی میں کہ یار اس دفعہ میں اتنی خدمت نہیں کر سکا، اتنی میں خیرات نہیں کر سکا، اتنے لوگوں کو دے نہیں سکا، اور اللہ کی جیسے مرضی، میرے پیر کی جیسے مرضی۔ یہی سوچتا خدمت میں بیٹھا رات ہوگی، سو گیا، اونگائی دیکھا تو جماعت بیٹھی ہوئی ہے، ولیوں کی جماعت۔ کن کی جماعت؟ ولیوں کی جماعت۔ اور سب کے درمیان میں جناب شہنشاہ بغداد بیٹھے ہوئے ہیں، اور آپ وہ بھی بیٹھا ہوا ہے، اور آپ فرما رہے بھائی اس نے ہمیں 50 دے کے دی، اس نے 10 دے کے دی، جس نے 25 پیسے کی دی تھی نا وہ چنے وغیرہ، آپ نے اس سے آنکھیں اور انگوشت اٹھا لی۔ اس نے 200 دی، اس نے 60 دی۔ وہ بہت پریشان ہوا، اگر پہلے میں 150 دیتا تھا، 200 100 دے دیا، 50 دے کے دیا کرتا تھا، اگر اس وقت میں ہوتا تو سرکار میرا بھی نام لیتے، میں نہیں دے سکا، سرکار نے مجھے یاد ہی نہیں کیا۔ اس کے دل میں یہ بات آئی۔ سرکار بتاتے ولیوں کی جماعت تھی، آپ ولیوں کے ہیڈ ہیں نا، ولیوں کی جماعت تھی، بتاتے ہم آئے لوگوں، آپ نے ہمارے اللہ کے راستے میں بہت دیا اور میرے ملک کیا، میں بہت راضی ہوں۔ اس کے دل میں بھی بات تھی، آپ نے اسے دیکھا، میں بیٹا تم سنو، ہاتھ باندھے لبیک آقا۔ آپ نے فرمایا دیکھو میں 2 10 50 100 200 دے کے تو نہیں کھا سکتا، سرکار نہیں، ہمیں جو تو نے چنے میرے راستے پہ دیے تھے، خدا کی قسم یہ پڑے میں خود کھا رہا ہوں۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، نعرہ غوثیہ۔ اے بیٹا دیکھو جو چنے تو نے میرے راستے پہ دیے ہیں، یہ دیکھو میرے سامنے پڑے ہیں، میں خود کھا رہا ہوں۔ وہ قدموں پہ گرا، ولی نہیں تھا، درویش نہیں تھا، بس صرف سرکار کو ماننے والا تھا۔ حضور کا فرمان ہے اگر ولی ہو تو ٹھیک، ولی نہ بھی ہو، عام قادری ہو، اگر وہ چشتی سہروردی نقش بندی کے پاس چلا جائے، اگر وہ نظر والا ہوگا، عام قادری ہو، وہ کھڑا ہو کے ملے گا۔ اگر اس پہ انعام ہو، اسے دستار دی جائے، اگر اس کے انعام دیا جائے، اللہ سرکار شہنشاہ بغداد کا اسے جو تحفہ ہے وہ دیا جائے، تو پھر وہ قادری ہو، قادری بھی ہو، سرکار کا انعام بھی ہو، اگر آگے ولی ہو تو ملے نہ اٹھ کر، وہ بھی ولی نہیں۔ یاد رکھو قادری ہر سلسلہ قادرت شیر نر، قادری ہر سلسلے بڑا سلسلہ ہے، ببر شیر ہے، قادری ہر طریقت سے اعلیٰ اور پورا طریقہ سلسلہ ہے، یاد رکھنا۔ اگر چشتی سہروردی نقش بندی میں کوئی ہو بیت ہو، اس سے بدل کر پھر کر چینج ہو کر قادری میں آ سکتا ہے، اگر قادری میں کوئی ہو چشتی سہروردی نقش بندی میں نہیں جا سکتا۔ یاد رکھو بادشاہ سے بدل کر پیالے کے پاس نہیں جا سکتا، پیالے کے پاس غلام بدل کے بادشاہ کے پاس، اس لیے قادری بادشاہ ہے، دائم بہادر مصطفیٰ، یہ ذات ہوتی ہے، سرکار شہنشاہ بغداد کا سلسلہ ہے۔ اچھا وہ ہر سال دے کے دیا کرتی، بیٹے اس کے جوان ہو گئے اور وہ کمائی کر کے لائے، پیسے اس کے پاس آئے، ہر ماہ بھی دے کے دے، اور سال میں بہت بڑی گرمی دلائے، 100 200 7 بیٹے وہ جوان کمائی کریں، وہ پیسے آئیں اور وہ تقسیم کریں۔ ایک دفعہ اس نے سوچا، ایک دن اس نے سوچا دیکھو میرے بیٹے محنت کر کر کے مر جاتے ہیں، میرے بیٹے مشقتیں کرتے ہیں، پیسے لاتے ہیں، میں جمع نہیں کرتی، میں رکھتی نہیں ہوں، میں اپنے پاس نہیں رکھتی، یوں ہی یہ ختموں میں دے دیتی ہوں۔ غوث پاک کہڑے اپنے کولو دیتے تھے رب نے نا۔ اس کے دل میں یہ خیال آیا، اس کے دل میں
کہ غوث پاک کے اپنے کل پہ کے گھنے دیتے تھے رب نے نا ایویں پیسے فضول کری جانی بس وہ اس نے دے کے دی آخری جتنے مہینے آئے دے گے نہ دے ختم پاک سرکار کے 11ویں پاک کا ختم ہے نہ دلائے اور وہ پیسے جمع کرتی جائے. ایک دن ایسا ہوا کہ اس کے بیٹے رات کو کھایا پیا اور بستروں پہ استراحت فرمائی وہ بھی ساتھ سو گئی. دن ہوا سورج نکلا خود تو اٹھی پر ساتھ بیٹے وہ دوسرے کا بیٹا اٹھو دوسرا تیسرا ساتوں کو ہلایا کوئی بھی نہ اٹھا. وہ روئی چیخی چلائی شور مچایا رو رہی ہے اشک بار ہے آنسو چلا رہی ہے. اچانک بیویوں نے اس کی آواز سنی وہ بھاگ کر آ گئی کہنے لگی بھئی کیا بات ہے. کہنے لگی بات کیا یہ دیکھ لو میرے ساتوں ایک دو نہیں بلکہ ساتوں بیٹے مر گئے اب میں کیا کروں. وہ بہت پریشان ہے گھبرائی ہوئی ہے. اچانک ایک خاتون نے کہا بھئی مجھے پتا ہے یہ کیا ماجرا ہے. وہ کہنے لگی کیا ماجرا ہے. بات یہ ہے کہ تو شہنشاہ کا جو وہ موسم تھے تو احسان مند تھی انہوں نے احسان کیا تھا تو احسان بھول گئی ہے. تو احسان بھول گئی ہے اس لیے سرکار نے فرمایا تھا کہ تو ہر 11ویں دینا پر تو کافی دن ہو گئے بلکہ 2-4 ماہ ہو گئے ایک بھی 11ویں نہیں دی. آپ نے فرمایا پھر انہوں نے کہا بھائی سرکار اگر تو بچے اٹھانے آنا اگر اسے دوبارہ زندہ کروانا ہے اگر دوبارہ روح لانی ہے اگر دوبارہ خدمت کروانی ہے اگر دوبارہ یہ کام کریں تو جاؤ حضور سے معافی طلب کرو. وہ بھاگی جس سے سمجھ ملی اس سے بہت خوبی ملی. وہ بھاگی سرکار کے سامنے حاضر ہوئی. ٹائم بھی قلیل ہے واقع بہت ہیں تو میں آپ کو انشاءاللہ ضرور سنانا چاہتا ہوں. اچھا وہ بھاگی حاضر ہوئی یا شہنشاہ بغداد. ہاں بھائی کیا بات. عرض کی سرکار مجھ سے غلطی ہوگی. آپ نے چہرہ ادھر پھیر لیا وہ ادھر ہے آپ نے چہرہ ادھر پھیر لیا. آپ نے وہی بات بتائی اس کو جو اس نے کہی تھی. کیا کہی تھی. ہاں بھائی میں کہنا بہ کے گھر رہا وہ بچوں کو میں کہنا بہ کے بڑھا رہا رب دیتے نہیں رب لے رہے رب کو مانگ. وہ کہنے لگی سرکار نہیں میں بھول گئی مجھے معاف کر دو. میری زندگی تک بھی آگے میرے بچوں کی قیامت تک میں وصیت کر جاؤں گی جو حلالی ہوگا وہ 11ویں پاک کا ختم دیتا رہے گا. اس نے کیا کہا جو حلالی ہوگا وہ 11ویں پاک کا ختم اس سے ثابت ہو گیا جو حلالی ہوں گے وہ ختم دلائیں گے جو حلالی ہوں گے وہ ختم میں شامل ہوں گے. اس خاتون سے یہ ثابت ہوا کہنے کا اس کا ایمان اپنا ایمان ہے. اچھا اس نے کیا کہا سرکار میری زندگی نہیں میرے بچوں کی زندگی نہیں بلکہ میں وصیت کر جاؤں گی قیامت تک میری آل میں سے میرے خاندان میں سے میں کسی کی حامی نہیں دیتی کسی کی گواہی نہیں دیتی. میرے خاندان میں سے جو بھی آئے گا قیامت تک آپ کا ختم دلاتا رہے گا. مایا آپ نے اسی وقت آنکھیں بند کی. واہ واہ آپ راضی ہو گئے. میں کوئی بات نہیں اور صبح کا پھولیا شامی گھر آ جائے پھولیا اور جس سے سمجھ ملی اس سے بہت خوبی ملی سمجھ مل گئی. وہ قدموں پہ گری اشک بار ہے رو رہی ہے. میں تو آ گئی ہے چلو امن میں آ گئی ہے. اب میں تمہیں ٹیسٹ کے لیے دوبارہ کہہ دیتا ہوں دوبارہ وہ کر دیتے ہیں دوبارہ دے دیتے ہیں پر یاد رکھنا آئندہ ایسی غلطی نہ کرنا. اللہ بھی قرآن میں فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا توبۃ نصوحا اے ایمان والو توبہ کرو پر پکی توبہ کرو. اب یاد رکھنا وہ خاتون کہنے لگی سرکار یاد رکھوں گی. اچھا آپ نے آنکھیں بند کی کھولیں واہ واہ دوبارہ ذہن میں آ گیا. میرے ساتھ گنگنائے نا یار میرا تو گلا بیٹھا ہوا میں تو زور لگتا بلکہ آواز نکل نہیں گئی. او مننی بہندی قادر او مننی بہندی قادر جیڑی اب دل قادر کہے. یاد رکھو جب سرکار نے یوں فرمایا اسی وقت یا الہی میرے مرید ہیں میری مریدنی میری بیٹی کے بیٹے ہیں مہربانی فرمائے. جب آپ نے ہاتھ چہرے پہ پھیرے خدا کی قسم اسی وقت وہ ساتوں زندہ ہو گئے. ساتوں زندہ ہوئے. وہ جب بی بی گھر گئی اس نے دیکھا تو وہ تمام اپنے بستر اٹھا کر رکھ رہے ہیں. کہنے لگے اے اماں آج ہم کو آپ نے اٹھایا کہ انہیں دیر ہوگی. کہنے لگی پتر تھوڑیاں زندگیاں لے کے آئی ہیں
जिंदगी वापस लेकर आई हूँ। इसलिए याद रखो दोस्तों, सरकार शहंशाह बगदाद अब्दुल कादिर जीलानी जो अपनी ज़बान से कह दें वो अल्लाह, सरकार हसनैन करीमैन हज़रत अली मुर्तज़ा मोहम्मद मुस्तफ़ा और अल्लाह भी पीछे नहीं करता। आप फरमाते हैं खुदा की कसम में जुब्बे में मैं नहीं हूँ बल्कि मेरे जुब्बे में मेरे नाना पाक का वजूद है। अगर सरकार उसमें है तो फिर अल्लाह पाक भी है। अल्लाह खुदा से जुदा नहीं, अल्लाह मोहम्मद से जुदा नहीं, मोहम्मद खुदा से जुदा नहीं। याद रखना ये मेरी बात। अच्छा, एक बात ज़हन में आई, एक खातून थी, सरकार तशरीफ फरमा है, वो हाजिर होगी, कहने लगी सरकार मेरा बेटा है, बहुत दुबला पतला है, बहुत कमज़ोर है, बहुत लागर है, आपके लंगर चलते हैं, मेहरबानी फरमाएं, इल्तिजा है, इल्तिमास है, उसको खाना खिलाएं, वो यहाँ खाएगा, कितने लोग खाते हैं, वो भी खाएगा, मोटा ताज़ा हो जाएगा। आपने फरमाया खातून है बीबी है बेटी छोड़ जाए इसे। वो छोड़ गई। एक